Let's hear from Dr. Khurram Elahi. تمام احباب کو خوش آمدید. High Commissioner, I only have 10 minutes. So I'll take 2 minutes to speak in my native language. And I really tried that I might, chew up something which is good enough in the Anglo language, but I failed. So he quoted Rais Amrohi Sahab. تو میں کچھ جینون سی بات لکھنا چاہتا تھا حضرت کی طرف جب ان کی کتاب ڈاکٹر نیل کے طرف سے موصول ہوئی. اصل حادثہ یہ نہیں ہے کہ یہ جہاز میں بچے ہیں. اصل حادثہ یہ ہوتا ہے اگر مسعود صاحب کتاب نہ لکھ پاتے. جان کا شعر ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ بات نہیں کہی گئی, بات نہیں سنی گئی. حضور اگر آپ آگے سے ہٹ جائیں تو میں عام سی باتیں کر رہا ہوں, میں کون سی جان کی باتیں تو بہت عام ہوتی ہیں. تو جو ایک ہی حادثہ تو ہے اور وہ یہ کہ بات نہیں کہی گئی اور بات نہیں سنی گئی. اور میں ظفر مسعود صاحب سے اتنا ایک قلبی رغبت ان کے والد کو ٹی وی پر دیکھ کے ضرور رکھتا ہوں, اور ان سے بھی جتنی ملاقاتیں ہیں, کہ ظفر مسعود صاحب نے ڈیتھ کو سروائیو کیا ہے فار ایور یہ کتاب لکھ کے. جس طرح جنرل صاحب نے اقبال کو کوٹ کیا, وہ تو مر چکا ہے. تو یہ اس کتاب کو یہ کوئی وہ اخبار کی طرح مت پڑھیں, اس طرح کتابیں پڑھی بھی نہیں جاتی. تو میں نے اس کتاب کا ایک حصہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے اونچی آواز میں بھی پڑھا, اور میں الحمدللہ کیونکہ انسان ہوں مجھے بہت فخر ہے اپنے آنسوؤں پہ. اینڈ آئی ریئلی کرائڈ تھنکنگ ہم ایز اے سن. اور ہم وہ چیز نہیں پکڑ پا رہے جو ظفر مسعود صاحب بتانا چاہتے ہیں. اور وہ سب سے بڑی بات جو ظفر مسعود صاحب نے لکھی ہے وہ میں آپ کو دہرا دیتا ہوں, وہ ہے کہ frequently flying took away my wonder of flights. I was no more Zafar, a 9-year-old. I was a grown-up Zafar. وہ تھامنا تھا ہم نے اس کتاب میں. موت بہت اہم سوال ہے فلسفیوں کے لیے. ڈاکٹر مودت رانا صاحب بتا سکتے ہیں. عجب بات ہے کہ ظفر مسعود صاحب نے زندگی کو مسئلہ بنایا ہے کتاب میں, موت کو نہیں. اصل لٹریری کرٹیسزم کتابوں میں اس طرح دریافت کیا جاتا ہے. So, High Commissioner, I'm saying that he hasn't made death as an issue of his book. Rather, after the near-death experience, or what I call, I love giving new terms to science, or rather than having a pre-death experience. And he's always ready for it now. I found him as a very different man. It's a pre-death experience. کہ تھوڑا چکھ لو بادہ باقی تمہارا تیار رکھا ہے. موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی, صبح دعا میں زندگی. اور کتاب ہو if I have to speak on George Orwell or Yevgeny, or I have to cover Huxley, or I have to talk about Dostoevsky, I would not have any, I felt this book because I was part of that scene as a citizen who was looking at his father who was on TV and he was declared death. And then through book, Zafar has reclaimed life. Don't find economist in it. This would be the cardinal mistake if you're reading a book. He had, let me read you chapters. Tell me where you find them in curriculum. Chapter number 1. Let me read those. So we also know, as he has said, what is wrong with our economics. بلکہ انہوں نے ایک جگہ بڑی پیاری بات فرمائی ہے, تو مجھے آزادی مل گئی کہ ایک ان کو سروائیول گلٹ ہوا, وہ اصل میں ہمیں دینا چاہتے ہیں. اور انہوں نے سمجھایا بھی ہے کہ تم سب الیٹس کو بھی سروائیول گلٹ ہونا چاہیے. یہ بھی سروائیول گلٹ میں انہیں معلوم نہیں ہے. انفلیشن میں لوگ آدمی ہنسے دیکھو, شہر پھر بسے دیکھو, اور آدمی نہیں ہنس رہا. اصل وہ بات ظفر صاحب نے بیچ میں کہی بھی ہے دبے لفظوں میں, لیکن آپ جانتے ہیں احتیاط بہت ضروری اس ملک میں. اب آپ ان کے چیپٹرز کے نام دیکھیے. ایک اکانومسٹ کتاب لکھ رہا ہے, چیپٹر 1 ہے ایروگنس, چیپٹر 2 ہے ڈیوز, چلو یہ کسی حد تک ہے, گڈنس, سنسیریٹی. ڈیوز are in the context of emotional dues. Life. The banker is there. The financial dues are important. آپ برا تو نہیں مان رہے نا اس طرح کتاب. Not at all. Actually, I am writing the notes down. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب میرے ایک بہت عزیز استاد ہیں, وہ میرے برخوردار ہیں, صاحبزادہ سید شاہ حسین صاحب,
So I was reading the book loud and I had a tear in my eye. Ke yaar, just imagine the pain this man has gone through, surviving a plane crash, such a tragic thing. You know, sometimes death becomes such an easy way to take exit from life, but not dragging of life. What my ammi will be thinking about me. She hasn't seen Zafar using a stick. وہ آپ سب نہیں دیکھ پا رہے کتاب میں, وہ لکھا ہے انہوں نے, لیکن آپ کیونکہ ہمیں نا اصل میں اعداد نے, یفغانی کی کتاب پڑھیں وی, ہمیں نمبرز نے اب نم کر دیا ہے. وی آر نمڈ بائی اکنامکس, دا ون آف دا موسٹ فکشیس سبجیکٹ آف سائنس. اینڈ یہاں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی. سو آئی آسک مائی سن, یار دیر آر مینی پیپل ہو ریکلیمڈ لائف آفٹر ڈیتھ due to a near-death experience. One greatest is Hazrat Fariduddin Attar. The fakir died in front of him and he said that, Attar, tum marne ke laik bhi nahi ho. And he died. And Hazrat Fariduddin Attar was a perfumer and he changed his life and he wrote the famous book Conference of the Birds, which alhamdulillah no one in our country would like to read. The Conference of the Birds by Fariduddin Attar. But the finest thing my son told me that you should tell Zafar Sahab. یہ بہت ہی اہم موضوع ہے اس کتاب کا, بہت اہم موضوع, اور میں یہاں موجود ہوں, اگر آپ چاہیں تو ظفر صاحب سے اختلاف کروا لیں کہ بچہ غلط کہہ رہا ہے, آپ اختلاف کر لیں. اگر آپ میں سے کسی نے 100 Years of Solitude گیبریل گارشیا مارکیز, if you've read that, what is the first line? Colonel Aureliano Buendía was standing in front of the firing squad, guns right aiming at him. And he thought about the first day when his father took him to see ice. This is what Zafar Saab has written. That when I was dying, it was not me. I was more worried for the people, the dues. This book hasn't touched death anywhere near. This book has only taught us what we have failed to live as mankind. And being the CEO of a company where you just talk about money, this book is an anti-narrative. It is a Marxist inquiry to what we are living as mankind. By a person who has peeped into the window of death very successfully. Second person which has God has blessed Zafar to be in this stand is Fyodor Dostoevsky, who in 1849 was also taken to the firing squad, and he survived and he wrote the masterpiece Brothers Karamazov, An Idiot, and Crime and Punishment, and things like that. So at page 62, Zafar has talked about grief. But Zafar Sahab, honestly, you're just a human being, you've seen that, and I'm just a human being. He talks about grief in such beautiful terms. And when as an economist has to talk about grief, he runs an econometric scale. But here Zafar has talked about it, and Zafar as a man, and Zafar as a homo tantum. This is a beautiful term I want to give him today. کہ جب یہ جہاز میں گرے پڑے ہیں, اب تو خاتون چلیں گی, میں اور اردو میں بات کر لوں, کہ جب جہاز میں گرے پڑے, اور انہوں نے لکھا ہے کتاب میں, تو ایک ٹرم ہوتی ہے فلسفے کی, ہومو ٹینٹم. حضور, اس کا کوئی نام نہیں ہوتا مگر اسے کسی اور نام سے پکارا نہیں جا سکتا. ظفر کا اس دن کوئی نام نہیں تھا, اور اس کو کسی پرویز کہہ کے بھی نہیں پکارا جا سک رہا تھا, وہ 1C تھا. تو انہوں نے پھر ٹائٹل میں جس نے رکھا ہے بہت اچھا کیا کہ اس نے 1C کو پریزرو کرنے کی کوشش کی, اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے, بہت ہی بڑا معجزہ ہے. دوسری ایک اہم بات میرا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے بہت بہادری سے اس مملکت خداداد میں کی, کہ اس کتاب کو غیر ضروری مذہبی رنگ سے بچا لیا. اور مودت رانا صاحب جانتے ہیں کہ میں مرید ہوں ایک ایسے آدمی کا جن کا نام احمد جاوید ہے, مگر پھر بھی اصل مارکا وہ بھی بیچ میں شامل ہے. سب سے سان کام سی اللہ تے پا کے تے سارے نو اپنے ول کر لیندے, بٹ ہی ٹوک اے ڈیفیکلٹ جرنی. لیکن ایک بات, میرے لیے کتابیں بہت سنجیدہ عمل ہیں بھائی, اور وہ انہوں نے کہہ دی اور میں وہاں سے واہ واہ کرتا رہا. ڈاکٹر نیل, دی فائنسٹ تھنگ از, ظفر صاحب نے ایک بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ عقل علم نہیں پیدا کرتی, عقل علم کی حدود پیدا کرتی. آگے امی بیٹھی تھی. It was not 1C which saved me. There are
30,000 crashes where once he has died first. So he hasn't preserved miracle, but he has said کہ عقل کی کچھ دودھ ہوتی ہیں, اور وہاں انہوں نے جس آدمی کا ریفرنس دیا ہے, اکیلا پاکستان کو زوال سے اس کا کام نکال سکتا ہے, وہ ہے امانوئل کانٹ, کریٹیک آف پیور ریزن. عقل علم نہیں پیدا کرتی, عقل حدود پیدا کر رہی ہوتی ہے. تو ظفر صاحب نے ان حدود کو توڑتے ہوئے سروائیو کیا. میں نے ان کو چھڑی میں دیکھا, اور آج ان کو میں نے چھڑی کے بغیر دیکھا, اور یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے ان کو چھڑی کے بغیر دیکھنا. ظفر صاحب نے ہمیں 3 اہم باتیں بتانے کی بیچ میں کوشش کی ہے کہ زندگی ہیپینس ہے, زندگی سنسیریٹی ہے, اور زندگی ریکلیمڈ لائف ہے. خدا کی قسم ہم سب کا طیارہ گر چکا ہے, لیکن ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے. ہم وہ میں لائن دہرانا چاہوں گا بیکٹ کی, جو انہوں نے بار بار لکھی کہ میں لاہور گیا, میں واپس آیا. مجھے بھائی ظفر کو سانس تو لینے دو. اللہ نے آپ کو سانس دلوایا اس فلائٹ میں. کون ظفر؟ اچھا چلیں, اتنے بڑے آدمی تھے تو پہلے لکھ لیتے نا کتاب, وہ تو صحت میں بھی تھے. تو بیکٹ کی ایک لائن ہے جہاں ولادیمیر وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے دوسرے سے پوچھتا ہے, ایسٹراگون دوسرے کردار سے, بیکٹ کا بہت مشہور کردار ہے تھیٹر آف ایبسرڈ میں, تو جانتے ہیں. وہ اسے کہتا ہے آر یو دیر ظفر صاحب؟ تو وہ آگے سے مڑ کے کہتا ہے ایم آئی. یہ کتاب اس ایم آئی کا جواب ہے کہ ظفر صاحب زندہ بچ گئے ہیں, ہمیں ابھی تک دلیل دینے کی کوشش پڑ رہی ہے. میں آپ کے لیے ہمیشہ زندگی میں دعا کروں گا. وآخر دعوانا. I would also like to thank Khurram Elahi Sahab, who is a true intellectual, a budding intellectual. I would say we need more Khurram Elahis of the world in this country for us to be a better society, a tolerant society, an educated society. So thank you very much, Dr. Sahab, for sparing time and sharing your comments on my book.